بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی ثقلین حیدر ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر نیفرولوجی ہوں۔ آج میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ عالمی دن جو ہے یہ گردوں کی بیماری کے بارے میں جو آگاہی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا دن ہے، اور اس میں ساری دنیا میں مختلف طریقوں سے لوگوں تک گردے کی بیماری کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے اور ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ اپنے اس چینل پہ آپ کو کچھ معلومات دینی چاہیے کہ تاکہ آپ گردوں کے حوالے سے یہ جان سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں اس وقت 850 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے تو ہر 10واں شخص پوری دنیا میں گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ضرور ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہر 7واں یا 8واں شخص جو ہے وہ گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں ہر سال 20 سے 25 ہزار اموات صرف گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی تقریباً ہر 7واں شخص جو ہے یا 8واں شخص وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس لیے آج اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ گردے کی جو بیماری ہے اس کی بڑی چند ایک وجوہات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو نمبر 1 ہے وہ شوگر ڈائبٹیز، دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہائپر ٹینشن، تیسرے نمبر پر ہے گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، اس کے بعد گردے میں پتھری بن جانا، پتھریوں کے جو مریض ہیں، اور پھر دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، خاص طور پر جو درد والی دوائیاں پین کلرز NSAID گروپ ہے وہ بیجا لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے گردوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے بعد کچھ موروثی بیماریاں ہیں وہ آتی ہیں جس میں تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو گردے کی بیماری کسی نہ کسی سٹیج پہ لاحق ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر والوں کو ہو سکتی ہے، گردے میں پتھری والے تو پہلے ہی اس میں مبتلا ہیں، تو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے یہ کمپین کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو چند ایک باتیں ایسی سمجھائی جائیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی علامت یا ان باتوں کو آج آپ سن کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں میں کوئی بھی چیز ایسی دیکھیں تو فوری طور پر ٹیسٹ کرا کر اپنے معالج کے پاس پہنچ جائیں۔ تو ابھی میں چند ایک علامات آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے تو فوری طور پر آپ کو ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو آپ کے چہرے پر سوزش، خاص طور پر آنکھوں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ یا ٹانگوں پہ سوج، اس کے بعد اگر آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے اور وہ جاگ پیشاب کرنے کے بعد وہاں سے ختم نہیں ہوتی، کھڑی رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں اور پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ یہ پہلی علامت تصور کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے باقی ٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی نارمل ہوتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ کے گردے کی بیماری کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو متلی والا دل رہنا، بھوک میں کمی ہو جانا، الٹیاں آنا شروع ہو جانا، خون کی کمی، آپ کا چہرہ جو ہے وہ پیلا ہے، زرد ہے، آپ ٹیسٹ کرا کے دیکھتے ہیں تو آپ کی خون کی کمی نکلتی ہے۔ اسی طرح چلنے پھرنے سے، لیٹنے سے آپ کا سانس پھول جانا، تو یہ والی چند ایک علامات آپ نوٹ کر لیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ محسوس کریں، بڑے میں، چھوٹے میں، کسی میں بھی، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ مجھے کوئی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کون سے کرانے ہیں۔ ٹیسٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یورین کمپلیٹ ٹیسٹ ہے، یہ لکھ لیں آپ، سادہ سا ٹیسٹ ہے، سستا سا ٹیسٹ ہے، اس میں سے 80% تک گردے کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ہے گردے کے فنکشن کے حوالے سے ٹیسٹ جس کو ہم یوریا اور کریٹینین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک CBC کا ٹیسٹ ہے، کمپلیٹ بلڈ
جس میں خون کی کمی اور باقی انفیکشن اور ان چیزوں کی معلومات مل جاتی ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ یہ سال میں ایک دفعہ ہر صحت مند بندہ جس کو کوئی بیماری نہیں بھی ہے وہ اگر کرا لے تو اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیماری ان کے جسم میں چل تو نہیں رہی جو گردوں کے متعلقہ ہو سکتی ہے، اور جن کو تو شوگر، بلڈ پریشر یا جس طرح کی میں نے بیماریاں گنی ہیں وہ ہیں، ان کے اوپر تو یہ فرض ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم ان بیماریوں کو گردے کے متعلقہ جو ہیں ان کو تشخیص کر سکیں گے، پکڑ سکیں گے، اتنی جلدی اس کے علاج کی طرف آپ چلے جائیں گے، اور آنے والا وقت جو اس بیماری کے بڑھاؤ کا ہے، جو آپ کو ڈائلسس یا گردے کی ٹرانسپلانٹیشن کی طرف لے جا سکتا ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس سے بچنے سے ان بیماریوں کی وجہ سے شرح اموات کم ہو سکتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے جو ویسے آپ کی ہیلتھ کا نقصان ہونا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس بیماری کی جلد تشخیص کر کے اس کی وجہ سے آپ کے اخراجات، صحت کا نقصان، ملک کے جو اوپر بجٹ کے اوپر جو بیماریوں کا لوڈ پڑتا ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو خدا را میری یہ ان باتوں کو آج آپ سننے کے بعد یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں، گھر والوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو بھی آپ کی جان پہچان میں ہے، تاکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد یہ ٹیسٹ کرا کر کم از کم معلوم کر سکیں کہ بھی ان کو کوئی پرابلم تو نہیں چل رہا۔ اور آخر میں یہی میرا میسج ہے کہ گردوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہمیں ان بیماریوں کو جلدی تشخیص کر کے جلدی قابو پانا چاہیے، اور ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے، اور ہمیں صحت مند معاشرے کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی کہ صحت مند پاکستان کی طرف۔ بہت شکریہ۔